السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب عرض ہے۔ میں ڈاکٹر کلیم ضیاء ممبئی سے آپ کی خدمت میں چند قطعات اور ایک دو غزلیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، ان دنوں مشاعروں میں ایک چلن چل پڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قطعے کو یا رباعی کو ہمارے شعراء حضرات 4 مصرے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ اردو میں 4 مصرے نام کی کوئی صنف نہیں ہے۔ یہ ہندی والوں کو یا یہ ہندی والوں کا چلن ہے کہ وہ چوپائے کو 4 مصرے کہتے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی اردو والے بھی پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہیں مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید قطع یا رباعی میں تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے 4 مصرے کہہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قطع اور رباعی میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہمارے پاس دو اصطلاح ہیں، ایک قطع ہے، ایک رباعی ہے۔ قطع کی تعریف الگ ہے، رباعی کی تعریف الگ ہے۔ بہرحال اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، مجھے اس وقت حکم ہوا ہے محمود بھائی کی طرف سے کہ میں اپنی چند تخلیقات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سماعت فرمائیں، قطع سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کہنا رواج بدلا ہے۔ ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کہنا رواج بدلا ہے، اور ادب کو حسن حقیقت سے آشنا کر کے ادب کے حسن کا ہم نے مزاج بدلا ہے۔ ادب کو حسن حقیقت سے آشنا کر کے ادب کے حسن کا ہم نے مزاج بدلا ہے۔ ایک قطع سماعت فرمائیں کہ جس میں زندگی کا محور ہے، بلکہ یہ قطع زندگی کا مرکز ہے، اور بطور خاص میرے لیے تو زندگی کا مرکز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ سماعت فرمائیں۔ علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو، عرض کیا ہے کہ علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو، اس نے تہذیب و تمدن سے سنوارا مجھ کو، میں تو ساکت تھا ضیا مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ علم کر دے گا مچلتا ہوا پارا مجھ کو۔ علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو، حسن تہذیب و تمدن سے سنوارا مجھ کو، میں تو ساکت تھا ضیا مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ علم کر دے گا مچلتا ہوا پارا مجھ کو۔ حضرات گرامی، میں جس مشن سے 40 سال تک جڑا رہا، جس کو تدریس کہتے ہیں، جو میرے نزدیک کوئی پیشہ یا پروفیشن نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ تدریس یا تدریس سے جوڑنے کا جو عمل ہے، وہ ایک مشن کے ساتھ جوڑنے کا عمل ہے، اور الحمدللہ میں 40 سال تک اس مشن سے جڑا رہا، اور جو میری خدمات ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے گلوب میں، پورے کرۂ ارض پر میرے بے شمار طلباء اور طالبات اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس مشن کے تعلق سے ایک قطع سماعت عرض کیا ہے کہ میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، اور نامہذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں، میری ہستی ہے ضیا خلق و مروت کا چراغ، میں زمانے کو نئی عزم کی لو دیتا ہوں۔ میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، نامہذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں، میری ہستی ہے ضیا خلق و مروت کا چراغ، میں زمانے کو نئے عزم کی لو دیتا ہوں۔ اور یہ باتیں یوں ہی نہیں ہوتی ہیں، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ موسم، نہ کوئی دھوپ، نہ کسی قسم کی کوئی موسم ہونے دیجیے، کیسے یہ حالات ہونے دیجیے، مدرس بہرحال میں مدرس ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنے ادارے میں ہے تو مدرس ہے، اور باہر ہے تو مدرس ہے، اس لیے کہ مدرس کا کام نصاب پورا کرنا نہیں ہے، قوم ملت کی ہمج ہے تربیت کرنا ہے۔ دیکھیے وہ کیا کیسی تکالیف اٹھاتا ہے۔ عرض کیا ہے، ایک قطع اور سماعت فرمائیں کہ ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں،
اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں، اور ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے۔ ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں۔ جی ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں، ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں، مطلب پیش خدمت ہے۔ عرض کیا ہے، پوری توجہ کا طالب حضرات، کہ خاموشی میں بھی تو منظر وہ سہانے دے گا، خاموشی میں بھی تو منظر وہ سہانے دے گا، اور بولے گا تو پتھر کو ترانے دے گا۔ خاموشی میں بھی تو منظر وہ سہانے دے گا، اور بولے گا تو پتھر کو ترانے دے گا۔ اور عرض کیا شعر سماعت فرمائے، بہت باریک شعر سماعت فرمانے۔ اس کو کئی اسکالرز نے اپنے مقالات میں جو ہے تو کوٹ بھی کیا ہے، کہ ہے کواڑوں کی دراڑوں پہ اندھیروں کا ہجوم۔ حالات حاضرہ پر بھی غور فرمائیں کہ ہے کواڑوں کی دراڑوں پہ اندھیروں کا ہجوم، وہ تو کرنوں کو بھی اندر نہیں آنے دے گا۔ ہے کواڑوں کی دراڑوں پہ اندھیروں کا ہجوم، وہ تو کرنوں کو بھی اندر نہیں آنے دے گا۔ اور عرض کیا ہے کہ ڈور تو خود ہی سنبھالے گا اگرچہ سب کو، ڈور تو خود ہی سنبھالے گا اگرچہ سب کو، وہ فضاؤں میں پتنگوں کو اڑانے دے گا، وہ فضاؤں میں پتنگوں کو اڑانے دے گا۔ اور عرض کیا ہے کہ بارہا غوطے لگانے پہ کرے گا مجبور، بارہا غوطے لگانے پہ کرے گا مجبور، اور ایک موتی بھی سمندر سے نہ لانے دے گا۔ بارہا غوطے لگانے پہ کرے گا مجبور، اور ایک موتی بھی سمندر سے نہ لانے دے گا، اور زخم تو دے گا۔ عرض کیا ہے، غور فرمائیں، پوری توجہ سے غور فرمائیں کہ زخم تو دے گا مگر صبر کی تلقین کے ساتھ۔ عرض کیا ہے کہ زخم تو دے گا مگر صبر کی تلقین کے ساتھ، اور پھر ان پہ نہ مرہم بھی لگانے دے گا۔ زخم تو دے گا مگر صبر کی تلقین کے ساتھ، اور پھر ان پہ نہ مرہم بھی لگانے دے گا۔ عرض کیا ہے کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹا دے گا مگر، میرے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹا دے گا مگر، مجھ کو ایک حرف غلط تک نہ مٹانے دے گا۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹا دے گا مگر، مجھ کو ایک حرف غلط تک نہ مٹانے دے گا۔ اور مقطع سماعت فرمائیں اس غزل کا کہ ایک مدت سے ضیا مجھ سے وہ کہتا ہے یہی، ایک مدت سے ضیا مجھ سے وہ کہتا ہے یہی، کہ درد کے ساتھ محبت کے خزانے دے گا، درد کے ساتھ محبت کے خزانے دے گا، اور ہے کواڑوں کی دراڑوں پہ اندھیروں کا ہجوم، وہ تو کرنوں کو بھی اندر نہیں آنے دے گا۔ ایک اور غزل سماعت فرمائیں حضرات، امید ہے کہ یہ بھی کہیں کچھ تو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ مطلب عرض کیا ہے، سماعت فرمائیں کہ ایک نگاہ ڈال دے مجھ پر تو سمر جاؤں گا۔ عرض کیا ہے کہ ایک نگاہ ڈال دے مجھ پر تو سمر جاؤں گا، اور نور بن کر تیری دنیا میں بکھر جاؤں گا۔ ایک نگاہ ڈال دے مجھ پر تو سمر جاؤں گا، نور بن کر تیری دنیا میں بکھر جاؤں گا۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ آسمان سر پہ نہ ہے پاؤں کے نیچے ہی زمین، آسمان سر پہ نہ ہے پاؤں کے نیچے ہی زمین، تجھ سے بچھڑا تو بتا دے کہ کدھر جاؤں گا۔ جی یار، آسمان سر پہ نہ ہے پاؤں کے نیچے ہی زمین، تجھ سے بچھڑا تو بتا دے کہ کدھر جاؤں گا۔ عرض کیا کہ شور کتنا بھی ہو باہر نہیں ہوگا کچھ بھی، شور کتنا بھی ہو باہر نہیں ہوگا کچھ بھی، اپنے اندر کی خاموشی سے بھی ڈر جاؤں گا۔
اپنے اندر کی خاموشی سے بھی ڈر جاؤں گا. اور شعر سماعت فرمائیں کہ دل کے تہ خانے کو تو چاہے مقفل کر لے, دل کے تہ خانے کو تو چاہے مقفل کر لے, تیری آنکھوں کے دریچوں سے اتر جاؤں گا. دل کے تہ خانے کو تو چاہے مقفل کر لے, تیری آنکھوں کے دریچوں سے اتر جاؤں گا. اور شعر سماعت فرمائے اور شاعر کا حوصلہ دیکھیے کہ مجھ کو مرہم کی ضرورت ہے نہ ہمدردی کی. جی عرض کیا ہے کہ مجھ کو مرہم کی ضرورت ہے نہ ہمدردی کی, وقت کا زخم ہر حال میں بھر جاؤں گا. مجھ کو مرہم کی ضرورت ہے نہ ہمدردی کی, وقت کا زخم ہوں ہر حال میں بھر جاؤں گا. اور سماعت فرمائیں کہ زندگی تو بھی صدا یاد کرے گی مجھ کو. عرض کیا ہے کہ زندگی تو بھی صدا یاد کرے گی مجھ کو, کام کچھ ایسا تیرے واسطے کر جاؤں گا, کام کچھ ایسا تیرے واسطے کر جاؤں گا. اور مقطع سماعت فرمائیں کہ کس کو ہونا ہے جدا تجھ سے ضیا بول ذرا, کس کو ہونا ہے جدا تجھ سے ضیا بول ذرا, تجھ کو لے جاؤں گا ساتھ اپنے اگر جاؤں گا, تجھ کو لے جاؤں گا ساتھ اپنے اگر جاؤں گا. اور ایک نگاہ ڈال دے مجھ پر تو سنور جاؤں گا, نور بن کر تیری دنیا میں بکھر جاؤں گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ.